دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش کو کامیاب کرے اور جو کچھ کہنے سننے میں غلطیاں ہوں اللہ اسے معاف کرے۔ تو آئیے ہم حقوق کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کر چکے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق کے بعد اجزاء کے حقوق، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ ماں باپ کے بعد ہم پر اجزاء کے حقوق ہیں۔ قرآن مجید میں بندہ کے حقوق کے تذکرہ کی ابتدا ماں باپ کے بعد اجزاء کے ذکر سے ہوتی ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، نیکی یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود خرچ کرے عزیزوں، یتیموں، غریبوں، مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے۔ سورہ نساء میں دین کی دو اہم بنیاد باتیں کی گئی ہیں: خدا ترسی اور فرشتوں کے حقوق کا پاس و لحاظ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتوں کا پاس و لحاظ کرو۔ اللہ کے سچے بندے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے اور رشتوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد بندگی توڑتے نہیں، تو ان رشتوں کو جنہیں جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جوڑے رکھتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے اور حساب کے برے نتائج سے خوف کھاتے ہیں۔ انسانی رشتوں کو جوڑنے والوں سے اللہ رشتہ جوڑے گا، اور ان رشتوں کو کاٹنے والوں سے اللہ اپنا رشتہ منقطع کر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، رحم خونی رشتہ، الرحمن کی رحمت ہی ایک شاخ ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو صلہ رحمی کرے گا میں اس سے اپنا رشتہ جوڑے رکھوں گا، جو اس رشتہ کو کاٹ دے گا بھی میں بھی اس سے رشتہ کاٹ لوں گا، اور جس سے خدا رشتہ توڑ لے وہ جنت نہیں پا سکتا۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث میں، لا يدخل الجنہ قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اجزاء کے حقوق کی ادائی سے رزق اور عمر دونوں میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی اور اس کی عمر میں درازی ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے حسن سلوک کے بدلے میں حسن سلوک کریں، یہ تو بدلہ ہوا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اجزاء ہمارے حقوق ادا کریں یا نہ کریں، ہم بہرحال ان کے حقوق ادا کریں اور ان سے حسن سلوک کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرنے والا در حقیقت وہ ہے جب اس نے رشتہ توڑ لیا تو وہ رشتہ کا حق ادا کرے۔ صلہ رحمی کا یہ حکم ہے مسلم اور غیر مسلم دونوں کے صلے میں ہے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں میں ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں سب میں ہے صلہ رحمی کا معاملہ ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے میاں بیوی کے حقوق۔ میاں بیوی کے حقوق، میاں بیوی کا رشتہ بھی بہت ہی اہم رشتہ ہے۔ اس رشتے کی درستی پر دونوں سے سکون اور دونوں کی کامیابی اور اولاد کی تربیت اور اس کے مستقبل کا بہت کچھ انحصار ہے۔ گھر کے نظام کی درستی کے لیے اللہ نے
مرد کو ذمہ دار اور نگراں قرار دیا ہے اور عورت کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام جائز امور میں شوہر کی اطاعت کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں، جس کا ترجمہ ہے مرد عورتوں کے ذمہ دار و نگراں ہیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار و نگراں ہیں بے وجہ اس کے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت بخشی ہے، اور بے وجہ اس کے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے تو نیک عورتیں یعنی شوہر کی اطاعت کرنے والی اور اللہ کی حفاظت کے تحت ان کے پیٹھ پیچھے ان کے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور مردوں کو وہ ہدایت دی ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کریں۔ مردوں کے لیے بھی اللہ نے ہدایت دی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک عورتوں کے حقوق کو ادا کریں اور ان سے نرمی اور شرافت سے پیش آئیں، خواہ ان کی کچھ باتیں انہیں ناپسند ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء جس کا ترجمہ ہے اور ان سے شریفانہ برتاؤ کرو، کن سے؟ عورتوں سے، اور ان سے شریفانہ برتاؤ کرو، تو اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو جلد بازی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت بہتری رکھ دے۔ اللہ نے رشتہ رواج کو محبت و رحمت کا رشتہ بنایا۔ اللہ نے رشتہ ازدواج کو محبت و رحمت کا رشتہ بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کی۔ کس کے درمیان؟ میاں بیوی کے درمیان۔ اور اس رشتے کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، استوصوا بالنساء خیر، عورتوں سے حسن سلوک کے بارے میں میری وصیت قبول کرو۔ اسلام کی نظر میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ حدیث میں ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ ترمذی کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ حضرات، تاریخ انسانی میں ہم کسی انسان کو نہیں جانتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انتہائی زاہد و عابد ہو، دعوت دین اور اعلی کلمت اللہ کے لیے اس کے شب و روز وقف ہوں، اس کی زندگی مشکلات و مصائب اور غزوات کی زندگی ہو، اس کے باوجود اپنی بیویوں کے حقوق بہترین انداز میں ادا کرتا ہو اور ان کے لیے حسن سلوک اور ملاطفت و محبت کا پیکر ہو۔ ایک خدا ترس انسان اپنے گھر والوں کے لیے کتنا حساس، کتنا رحیم شفیق اور کتنا صاحب ذوق ہوتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین اسوہ ہے، اور اس کی تفصیلات حدیث اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔